عشق فقیر حرم نیکسٹ پارٹ۔ اس نے تصویریں کھولنے کے بجائے ڈائری اوپن کی جس میں چند صفحوں پر کچھ لکھا تھا اور پرانا سا لیٹر پڑا تھا۔ اس نے ڈائری سائڈ پہ رکھ کر اور لیٹر اوپر کیا جس پر ڈیٹ اور ٹائمنگ مینشن تھی، 12 اکتوبر 2004 6:45۔ انسان ازل سے ہی اپنے گرد و پیش اور اپنے سے منسوب رشتوں میں اپنی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس صحیح مسلسل کا سبب یہ ہے کہ وہ کائنات میں اپنے وجود کے جواز اور اس کے مفہوم کا متلاشی ہے۔ انسان کو اپنی ضرورتوں کی تلاش ہے تو کہیں اپنی مسکراہٹوں کی۔ یہ تلاش ہر لمحہ جاری ہے، اگر کسی پل ختم ہو جائے تو وہ موت کا پل ٹھہرتا۔ ہر انسان اپنے ہزل تراب اور روحانی اسرار لیے جیتا ہے۔ دنیا کا ہر زیرو اپنے ساتھ ایک کہانی لیے چلتا ہے، کس کی طویل صدیوں پر مبنی تو کسی کی مختصر صرف ایک پل پر مشتمل، کبھی درد انگیز کربلا جیسی اور کبھی پرمسرت عید جیسی، مگر یہ دونوں دیر پا نہیں ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی دیر پا نہیں ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے اور ازل سے رہی ہے، کبھی نظریے پہ تضاد تو کبھی بیانات میں تو کبھی عمل میں۔ میری نظر میاں میں یہ تضادات افسانوں کی تخلیق میں سے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تضادات قائم رہیں گے تو دنیا چلتی رہے گی۔ جب تضادات ختم ہو جائیں گے، کہانیاں، افسانے، زندگیاں سب ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے بیچ صرف ایک تضاد ہے، اسے آپ قائم رکھنا، کبھی میرے راستے میں مت آنا۔ ہمارے بیچ کی تلخی شاید اب روز محشر تک رہے گی۔ میں آپ کے بھائی کی منکوہا بنی تھی اور آپ پہ حرام ہو گئی تھی، اب حلال ہوں، یہ دل میں نہ آنے دیجیے گا۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کو نہیں۔ ہم جس حال میں بھی ہوں، آپ کو قسم ہے اپنے بھائی کی، جو آپ کبھی ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بنے۔ میں نے ہمیشہ عزت کی زندگی گزاری ہے، اب بھی مجھے اس کی ضرورت ہے، اور بادی النظر میں اسی مقام پہ فیض ہو جاؤں گی بنا آپ کے۔ شکریہ، رابعہ کبیر۔ اس نے پتھرائی ہوئی نظروں سے لیٹر کو دیکھا۔ اس پہ کچھ الفاظ مٹے ہوئے تھے، لیکن وہ پڑھ سکتی تھی کہ یہاں کیا لفظ لکھا گیا ہے۔ اس نے لیٹر کو رکھ کر ڈائری پکڑی جس کو یہ کورپیج پہ ڈیٹ اور ٹائم مینشن تھا، اور ساتھ کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی لکھ نہیں پایا تھا۔ اس ڈائری کی حالت سے لگتا تھا کہ یہاں آنکھوں سے ساون بھادو برسا ہے جس کے نشان نہیں گئے تھے۔ کچھ ایسی باتیں لکھی تھیں جن کے منہا کو ذرا سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ ایک پیج پہ کچھ الفاظ اترے تھے جن کا اس لیٹر کے ساتھ کوئی ناطہ ضرور تھا۔ 25 مئی 2008۔ آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ آج کا دن بہت گرم ہوگا۔ سورج صبح سے ہی آنکھیں دکھانے کی ٹھان کر آیا تھا۔ سورج ابھی نکل ہی رہا تھا کہ میرے دروازے پہ چاند اترا، سورج سے زیادہ گرم اور جلتا ہوا، جس سے سورج بھی گھبرا جائے۔ کچھ پل وہ چاند میری آنکھوں میں شعلے پھینکتا رہا جس سے میری آنکھوں میں ناچتی دہشت دم توڑ گئی۔ ایک سرداہ میرے لبوں پہ مچلی اور اس کی نظروں کے تعاقب میں آسمان کی وسعتوں میں گم ہوگی۔ آج ان آگ کے شعلوں کے بعد طوفان کا اندیشہ تھا جس کے لیے میں خود کو تیار کرنے لگا تھا۔ میں نے رشتہ بھیجا تھا اپنے بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے، لیکن اسے تھا کہ میں اس کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ جب سے ہمارے درمیان حائل کشیدگیاں کم ہونا شروع ہوئیں تو مجھ پہ لازم تھا کہ میں ایک دفعہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا، لیکن آج بھی وہ غلط لے گئی۔ اسے آج بھی ڈر تھا کہ دنیا کہتی ہے کبیر کی ڈیتھ رابعہ اور منیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس پہ مہر ثابت نہ ہو جائے۔ اسے وہ سب بھلا کر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کے بچوں کو حقیقی والد کا پیار کون دے سکتا ہے۔ دنیا کو دکھانا چاہیے تھا کہ وہ صاف اور مضبوط ہے، چاہے بچوں میں محرومی ڈال دے، آخر کو وہ لب کھلے۔ مسٹر منیر، آپ کو لگتا ہے سب کچھ دوبارہ یاد کروانا پڑے گا کہ ہمارے بیچ کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ میں آپ کے بھائی کی بیوی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں، اور آپ سے تو میں بالکل بھی نہ کروں۔ میں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی سوچ لی تھی۔ پہلی دفعہ تو یہ کہ آپ میرے بھائی کی بیوی نہیں بیوہ ہیں، جس کی وجہ سے اسلام مجھے اجازت دیتا ہے آپ کو رشتہ بھیجوں، اور دوسری بات، آپ میرے سے بے شک شادی نہ کریں لیکن آپ کسی اور سے شادی کسی صورت نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں بچے میرے پاس ہی رہیں گے، اور اگر نہ دوں تو اس کی زبان میں لغزش پیدا ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ مجھے روک نہیں سکتی اپنے بھتیجے سے ملنے سے۔ جو مجھے ٹھیک لگا ہے میں وہی کیا ہے، اور تمہیں بھی سب کچھ بلا کر اپنے بچوں کو سوچنا پڑے گا۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، اس صورت میں تو آپ میرا پیچھا چھوڑ سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ کچھ لمحے سوچنے کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری میری۔ میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، نہ تمہارے راستے میں آؤں گا۔ اس دن ہم دونوں ہار مان چکے تھے، میں اپنے بھائی کی خاطر اور ایک ماں کی خاطر، وہ اپنے جگر گوشوں کی خاطر۔ اس سے آگے کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس ڈائری کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھنے شروع کر دیے کہ کہیں کچھ اور بھی لکھا ہو۔ ایک صفحے پہ سرخ روشنائی کے ساتھ لکھا تھا، نہ جانے اس کے ذہن میں کتنا گوبر ہے میرے لیے، نہ جانے وہ کب سمجھے گی کہ بچوں کو اپنے باپ کے نام کی ہمیشہ سے ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تنہا پال تو سکتی ہے لیکن ان کو وہ اعتماد نہیں دے سکتی۔ مجھے شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے اپنے بچوں پہ، میرا بھی حق ہے، ان کی دادی اماں کا حق ہے جو صرف ان کو دیکھنے کی آس میں جیتی ہیں۔ ہر دفعہ وہ بے فائدہ اور مایوس ہی لوٹی ہیں۔
اس کے اندیشے بے وجہ ہیں، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ وہ خود کو پروف کرنے کے چکر میں سب سے کٹ کر رہ گئی ہے۔ جب آزمیر اور ہنا سوال کریں گے تو کیا جواب دے گی؟ کبھی تو وہ لوٹے گی، وہ نہیں تو آزمیر اور ہنا تو آئیں گے۔ اس دن اس کا غرور کا کیا ہوگا؟ لیکن میں اس کا غرور ٹوٹتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اس شہر میں اسی لیے آیا تھا کہ ان کا دھیان رکھ سکوں، ورنہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر آنا بہت مشکل ہے۔ مجھے اپنے بھائی کو بھی تو جواب دینا تھا، جو مجھے جان سے عزیز رکھتا تھا۔ اب مجھے اس دن کا انتظار ہے جب میں ان کو ان کی اصل جگہ پر دیکھوں گا۔ تب تک میرا سانس بحال نہیں ہونا۔ میں اس کی آزمیر کے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے پیسے جمع کرواتا ہوں، لیکن اس نے آج تک کبھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہے۔ تو سب ان بچوں کا ہی، آج نہیں تو کل وہ ان کا حق مانگیں گے ہی۔ اس کے آگے کچھ نہیں تھا اس کے بارے میں۔ اس نے ساری ڈائری کو کھنگال ڈالا۔ وہ سکون کی وادیوں سے ہڑبڑا کر نکلی تھی۔ بابا کی ویرانی طبیعت کا مفہوم اچانک اس کی سمجھ میں آنے لگا۔ ان کے خالی پن اور اداسی کا سبب بیاں ہو گیا تھا۔ اگر میرے ساتھ یہ لیٹر اور ڈائری کا ورک نہ لگتا تو میں بابا کی ایسی حالت، آنٹی کی بیزاریت اور رشتوں میں حائل سنجیدگی کی وجہ نہ سمجھ پاتی۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے زیست کے بے قرار ریگستان میں اچانک کوئی چشمہ پھوٹ پڑے اور چھوٹی سی ندی کی صورت رفتار کے ساتھ صحیح بہتا ہوا راجربی کریں اور ٹھنڈک بھی پہنچائے، کہ اچانک بیچ راستے میں دفتن ابلتی لاوے میں تبدیل ہو جائے، یا پھر طویل مسافت میں کوئی ہرا بھرا درخت نظر آئے اور کچھ دیر کے لیے اپنی چھاؤں میں لے کر تازہ دم کر دے اور پھر اچانک آگ برسانے لگے۔ وہ آزمیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ جتنی اس نے اس سے ہار کھائی، اس کے متعلق سوچ تھا، وہ سب محبت میں تبدیل ہو چکا تھا، جیسے نئی کھلتی ہوئی کلی پہ اوس گرتی ہے۔ ایسے ہی محبت اس کے دل میں سما رہی تھی، اور ایسی حالت میں یہ انکشاف اس کے لیے عذاب سے کم نہ تھا۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں رہی۔ کافی دیر کے بعد رانیہ آئی۔ منہا بی بی، منہا بی بی۔ اس نے گمسم بیٹھی منہا کو آواز دینا جو نہ جانے کس دنیا میں کھوئی بیٹھی تھی۔ منہا بی بی، صاحب کا فون ہے، سارے گھر میں آپ کو ڈھونڈا لیکن آپ یہاں بیٹھی ہیں۔ وہ آپ کے موبائل پہ بھی کرتے رہے ہیں لیکن آپ نے اٹھایا نہیں، وہ آپ کو بھلا رہے ہیں۔ رانو ایک ہی سانس میں بولی گئی، تم چلو میں آتی ہوں۔ اس نے اٹھ کر ڈائری اسی جگہ پہ رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی اور بوجھل قدموں سے زینے اترتے نیچے آ گئی۔ گھر میں ہر طرف خاموشی کا بسیرا تھا۔ خاموشی کو اپنے پیروں کی چاپ سے مجروح کرتے ہوئے وہ فون تک آئی اور ریسیور کان سے لگایا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ تم بہت لیٹ اٹھی آج۔ بابا ویسے ہی دیر سے سوئی تھی، اٹھا نہیں گیا۔ آپ بھی تو مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ میں آیا تھا ملنے، لیکن تم اتنے مزے سے سوئی تھی کہ میں دروازے سے ہی واپس آ گیا۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلا، تم سوئی جو ہوئی تھی۔ ناشتہ کیا میری شہزادی نے؟ کب کوئی بابا، آپ نے بنا کر جو نہیں دیا۔ ارے میں رانیہ کو تاکید کر کے آیا تھا کہ تمہارا دھیان رکھے اور ناشتہ تمہیں اٹھتے ہی بنا دے۔ لگی ہوگی کہیں ڈرامے دیکھنے، بہت لاپرواہ لڑکی ہے۔ بابا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کب آ رہے ہیں؟ بیٹا مجھے تو تھوڑا وقت لگے گا، دراصل میں آؤٹ آف سٹی آیا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو دیر سے پہنچوں۔ میں آزمیر کو بول دیتا ہوں وہ تمہارے پاس آ جاتا ہے، اب تو اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ بتا رہا تھا کل تم نے اس کو کھیر بھی بہت مزے کی بنا کر کھلائی تھی۔ بابا ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ رہنے دیں، میرے پاس سجاد چچا اور رانیہ ہیں نا، میں کون سا پہلی دفعہ آپ کے بغیر رہی ہوں۔ پھر بھی بیٹا بہتر ہے نا آپ کا اپنا بھائی آپ کے پاس آ جائے۔ لیکن بابا، لیکن کچھ نہیں، میں اسے بول رہا ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا اور کچھ کھا لو، وہ شام تک آ جائے گا۔ بھائی کو زیادہ تنگ نہ کرنا، میں فون رکھتا ہوں۔ انہوں نے آگے اس کی بات سنے بغیر ہی فون رکھ دیا۔ وہ فون کریڈل پہ رکھ کر باہر آ گئی۔ اجلی نکھری خوشگوار دوپہر کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ رابعہ آنٹی بابا کا کرش تھی شاید، تو ان کی شادی کبیر انکل سے کیوں ہوئی، بابا سے کیوں نہیں ہوئی؟ کیا رابعہ آنٹی نے بابا کو دھوکہ دیا تھا؟ اس کا ذہن آزمیر کو بلائے الگ ہی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں تھا۔ اس نے رانیہ کو بھی بھیج دیا تھا، جو 3 چکر لگا چکی تھی کہ بی بی جی کچھ بنا دوں۔ کتنی ہی دیر وہ چکر لگاتی رہی تھی لان میں کہ شام کا وقت چھانے لگا۔ وہ اس فیصلے پہ پہنچی کہ جیسے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سب کچھ بھلا کر آگے کا سوچے گی۔ بابا اب نہیں چاہتے آنٹی رانیہ کو، رابعہ کو، اگر چاہتے بھی ہو تو میرے سے زیادہ انہیں کچھ عزیز نہیں۔ وہ سب سے بڑھ کر میری خوشی، وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، اب انہیں میری فکر کرنی چاہیے۔ میں آزمیر کو کسی صورت نہیں کھو سکتی۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس کا ویزا جو لگ گیا تھا، اتنی جلدی اس کا کام بنے گا اسے یقین نہیں تھا۔ اسے اپنے سارے کام سیدھے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کی ماما کو دھچکا لگے گا، لیکن پھر بھی سیمسٹر سٹارٹ ہونے میں کچھ وقت تھا اور 1 منتھ کا ٹائم بھی۔ اسے پتا تھا وہ بہت مضبوط ہیں اور اس کے ہاتھ میں ویزا دیکھ کر جلد مان جائیں گی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج رات انکل ماما سے بات کریں گے، جو ماما سے ملنے گئے ہیں۔ ماما نے بھی دل بڑا کر کے انکل کو بلایا تھا۔ اس کو اپنی کوششوں پہ جہاں خوشی ہو رہی تھی وہیں وہ آنے والے پرمسرت لمحوں کو یاد کر کے دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ایسی خوشی کے ساتھ انکل کے گھر آیا کہ انکل ماما کو منا کر ہی لوٹیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو رانیہ نے بتایا کہ منہا نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، جس پہ اسے غصہ بھی آیا اور پیار بھی، شاید کل کی بات کا غصہ۔ خیریت تو تھی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں چھوٹے صاحب، مجھے تو انہوں نے ڈانٹ کر بھیج دیا کہ بار بار مت آؤ پوچھنے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے روم میں گئی ہیں۔
कितने घंटे चहल कदमी करती रही हैं, कुछ खोई खोई सी भी लग रही थी। मैं साहब जी को नहीं बताया। अच्छा चलो मैं जाकर देखता हूँ, तुम इसकी पसंदीदा डिश बनाओ, बल्कि मैं खुद इसके लिए बनाकर ले जाता हूँ। क्या पसंद है इसे? छोटी साहब जी पास्ता। चलो फिर ऐसा करो, मुझे पास्ता की चीज़ें ला कर दो, हम दोनों मिलकर बनाते हैं। अच्छा छोटे साहब जी। ये साहब जी क्या होता है? इसने रानिया को घूरते हुए कहा। जी फिर क्या कहूँ? इसने हिचकिचाते हुए कहा। तो मुझे आज़मीर भाई कह लिया करो। आज़मीर भाई? इसने लंबा करते हुए कहा। हाँ आज़मीर भाई। चलो अब जल्दी से हाथ चलाओ, वो सुबह से भूखी बैठी है। इसने दरवाजे को नॉक करने के बाद थोड़ा सा खोल कर कहा। आप? वो बिस्तर में घुसी हुई थी। जी मैं। आ जाइए। वो बिस्तर से बाहर निकल आई। वो ट्रे में बर्तन और पास्ता रखे लेकर मिन्हा को हक्का बक्का से देखे गई। बैठने को नहीं कहोगी? बैठिए। इसकी नज़रें अभी भी पास्ता ट्रे पर थी। वो इसे पिछली रात वाली बातें याद आ गई। आप ये क्यों लेकर आए हैं? इसने अपनी हालत पर काबू पाते हुए कहा। अब वो पास्ता निकाल रहा था। डरो नहीं। आज तो मैं भी नहीं डरा था, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। किस लिए? इसने डरते हुए कहा। वो पास्ता निकालकर इसके करीब चेयर लेकर आ चुका था और इसकी घबराहट से महजूज हो रहा था। अब इसे लग रहा था इसने कल रात कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। आई एम सॉरी। बिजली किसी तेज़ी से मिन्हा के मुंह से निकाला, जिस पर आज़मीर की हंसी छूट गई। डर रही हो? नहीं तो मैं क्यों डरने लगी भला? अपने घर में बैठी हूँ, इसलिए कि मैं भी तुम्हारे घर में बैठा हूँ, बल्कि तुम्हारे रूम में। इसने प्लेट मिन्हा के आगे करते हुए कहा। मुझे नहीं खाना, ये आप ले जाएं। इसने झट से प्लेट को पीछे कर दिया। इसने मिन्हा का हाथ पकड़ते हुए कहा। खाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम सुबह से कुछ नहीं खाया, और डरने की ज़रूरत नहीं। तुम मुझे हिना की तरह अजीज़ हो। ज़बरदस्ती तो कोई नहीं, लेकिन तुम समझ लो। वो इसकी आंखों में कुछ तलाशने लगी, लेकिन घबराकर निगाहें झुका ली। आज़मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो मुसलसल काम ही रही है। अगर तुम्हें मेरे यहाँ बैठने से प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो। इसने अब इल्तिजाई लहजे में कहा और पास्ता की प्लेट साइड टेबल पर रखकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। वो जाने ही लगा था कि मिन्हा ने इसकी कलाई पकड़ ली। बैठे। आज़मीन ने इस नाजुक लड़की के मुलायम हाथों की मजबूत गिरफ्त को देखा और फिर इसे। एक पल को वो थरथरा गया। इसका हाथ बहुत गर्म था। इसने दूसरा हाथ बढ़ाकर इसके माथे पर रख दिया। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, इसने तशवीश से कहा और इससे टेक लगाकर बिठाने लगा। बाबा को बताया? नहीं, इनसे बात नहीं हुई। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। तो तुम ठंड में इतनी देर लान के चक्कर क्यों लगाती रही? अब जल्दी से ये पास्ता खाओ, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। अच्छा। वो इसके साथ ही कमरे से निकल गया। 5 मिनट में ही वो मेडिसिन और नीम गर्म पानी लेके इसके कमरे में दाखिल हो रहा था। वो अभी तक वैसे ही बेड के साथ टेक लगाई दरवाजे की तरफ देख रही थी। हद करती हूँ मिन्हा, एक लुकमा भी नहीं लिया। लाओ मैं खिलाता हूँ। इसने इसके हाथ से प्लेट पकड़ ली और इसे खिलाने लगा। वो भी चुपचाप खाने लगी। खिलाने के बाद इसने मिन्हा को टैबलेट दी और सुलाकर बाहर निकल आया। इसे इस छोटी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी और इससे 7 साल छोटी थी, लेकिन इसके लिए एक बच्ची थी छोटी सारी। इसने 2-3 दफ़ा जाकर चेक किया तो वो आराम से सो रही थी। वो टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगा कि अचानक से मिन्हा उठकर बाहर आ गई। तुम बाहर क्यों आई? अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं, बुखार में रेस्ट ज़रूरी होता है। मेरा अंदर दिल घबरा रहा था। चलो इधर बैठो, मैं कंबल लाता हूँ। कोई नहीं, रानिया ले आ रही है। अच्छा वैसे अब क्या फील कर रही हो? बेहतर हूँ, इसने बैठते हुए जवाब दिया। गर्म मैरून शॉल में इसका चेहरा खूब दमक रहा था। आप आज बहुत खुश लग रहे हैं, इसने टीवी में मगन होते आज़मीर को कहा तो इसने ताज्जुब से मिन्हा को देखा। वाकई? वो खुशी से उछला। क्या मतलब वाकई? मिन्हा आज़मीर की बात को समझ पाई थी। वाकई लग रहा हूँ, इसने खुशी से रिमोट रखते हुए कहा। लग रहे हैं तो ही बोल रही हूँ ना, मिन्हा ने जोर देते हुए कहा। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। क्योंकि? क्या क्योंकि? मिन्हा ने सवाल दागा। क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाले हैं? मिन्हा पे बिजली गिरी थी जैसे। वो छोड़ो, मेरा एक काम करोगी? मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए। कैसी फेवर? इसने तवक्कुफ से कहा। बताओ, मेरा काम करोगी ना? कैसा काम? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। समझने की ज़रूरत भी नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अच्छा बोले। मुझे अरीशा से मिलवा दो, तुम्हारी दोस्त नुशाबा की बहन। अरीशा से? क्यों, खैरियत है? मुझे अरीशा अच्छी लगती है, मैं इसके घर रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। मिन्हा पे एक के बाद एक बिजलियाँ गिर रही थी जैसे। इसे अपना आप तपती सहरा में बंजर ज़मीन पर महसूस हुआ। तो मिलने की क्या ज़रूरत है? बमुश्किल वो बोल पाई थी। मैं पहले इसकी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ, फिर रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। अगर वो ना मानी तो? मान जाएगी, मुझे यकीन है। इसने मिन्हा के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए कहा। तुम इसे घर पे बुला सकती हो प्लीज़? बस यही कहना कि बाबा घर नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मुझे यकीन है वो आ जाएगी। अगर मैं ना बुलाऊं तो? एक लम्हे की खामोशी दोनों में हायल होगी। मुझे पता है तुम बुलाओगी, अपने भाई की खातिर। और अगर वो ना आई तो? मुझे ये भी पता है कि वो आएगी, क्योंकि आज कल मेरा हर काम बहुत अच्छा जा रहा है। अंकल और मामा को भी तो मनाना है। मुझे अभी बहुत काम करने हैं, एक फ़ोन कॉल कर दो ना। उठो प्लीज़। वो इसके चेहरे को बगौर देखे गई, जिस पर खुशी के कितने रंग थे। वो एक इसका अपना चेहरा जिस पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उठो, आओ फ़ोन करते हैं, या यहीं ला दूँ?
ازمیر ایک جھٹکے سے اٹھا جو اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ روکیے ازمیر۔ اس نے ازمیر کا ہاتھ تھام لیا۔ ازمیر کو ایک جھٹکا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے ازمیر سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ابھرتے آنسو کو گولا گلے میں نگلتے ہوئے بولی، آپ بیٹھے، میں فون کرتی ہوں۔ ازمیر نے جراح کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی چھوٹی بہن جیسی کزن کی باتوں میں آ کر وہیں بیٹھ گیا اور وہ بھوجل قدموں کے ساتھ اٹھ کر فون کرنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن اسے وہ ریسیور نہیں کوئی توپ لگ رہی تھی جسے اٹھانا اس کے بس میں تو نہیں تھا۔ وہ ٹیلی فون کے پاس ہی چیئر پہ بیٹھ گئی تھی۔ پہلی محبت، پہلی چاہت، پہلی اداسی اور مایوسی میں بدل چکی تھی۔ آنسوؤں کی لڑی اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئی کہ اچانک دروازے پہ گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ گاڑی کی آواز؟ یہ تو بابا کی گاڑی ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک کے بعد دو تین بتیاں روشن ہو گئیں۔ رانیہ، رانیہ کہاں چھپی بیٹھی ہو؟ تمہیں کل کا بھی بولا تھا کہ سجاد چاچو کو کہہ کر اس دروازے کو ٹھیک کرواؤ۔ تم ہو کہ ایک کان سے سنتی ہو اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہو۔ جی بی بی جی۔ اس کی نظر اس دروازے پر پڑی جس کا اس نے رانیہ کو ٹھیک کروانے کا کہا تھا۔ اس نے بڑھ کر اپنا بازو زور سے اس دروازے کے ساتھ رگڑا اور اس کے لبوں میں سے ایک آہ نکلی اور گھر کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ ازمیر اس کی آواز پہ دوڑتا ہوا آیا۔ کیا ہوا منہا؟ یہ کیا کیا؟ دیکھ کر نہیں تھی چل سکتی؟ اتنی زور سے رگڑائی ہو، دیکھو خون بھی بہہ رہا ہے۔ وہ ایک رو میں بولی گیا۔ وہ اس کے بازو کو سہلانے لگا۔ اس وقت وہ دونوں بہت نزدیک کھڑے تھے اور دروازے کھلنے کی آواز آئی تو منہا نے ازمیر کے بازو اس مضبوطی سے پکڑ لی کہ وہ اس کی چال کو سمجھ ہی نہ سکا۔ چھوڑے بھائی، چھوڑے بھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ازمیر بھائی پلیز مجھے جانے دیں۔ صبر کرو، جانے دیتا ہوں، ایک منٹ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دیکھنے لگا۔ اس کی آواز گھر کی ہر دیوار کو اپنے پہ ہونے والے ظلم سے آشنا کر رہی تھی۔ ازمیر کو اس کی اس حرکت پہ شدید غصہ آیا اور اس نے ہاتھ چھوڑ کر زور سے ایک تھپڑ منہا کے منہ پر دے مارا جو منہا پہ ہونے والا ظلم پہ اپنی مہر ثبت کر رہا تھا۔ دروازے میں کھڑے ان کے والدین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک مسز کبیر نے آگے بڑھ کر ازمیر کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ منیر صاحب اس سارے منظر کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہیں اس کے پاؤں قدم جم گئے۔ رانیہ بھی آ چکی تھی۔ سجاد چچا بھی ہنا اور مسز کبیر کا سامان اٹھائے اندر داخل ہو چکے تھے۔ منہا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور جا کر بابا سے لپٹ گئی۔ بابا جن سے خود کو سنبھالنا بہت دشوار لگ رہا تھا اپنی بچی کو کیسے سہارا دیتے۔ منہا کی آوازوں نے سب کی سماعت پہ جیسے ہتھوڑے جیسی ضرب لگائی تھی۔ اپنوں بھی نہ سوچا تھا کہ اجڑوں گا تو کدھر جاؤں گا، آشیانہ جن کا نہ ہو وہ پرندے اکثر مر ہی جاتے ہیں۔ محبت تو وہی کی طرح ہے، کب کس پر اتر آئے۔ اس نے کھڑکی کے فریم پر کوہنی ٹکا کر باہر کو جھانکا۔ ایک محیب تاریکی فضا پہ مسلط تھی۔ پورے ماحول پہ ایک سکوت سطاری تھا۔ اس کمرے کے سامنے لان تھا اور اسی سائڈ پہ گاتے تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں اور لان کا منظر نہایت خوبصورت اور آنکھوں کو بلا محسوس ہو رہا تھا۔ لان میں ہر طرف چھوٹی چھوٹی لائٹس آن تھیں جیسے کوئی پارک ہو۔ بڑی لائٹس عموماً بند کی گئی تھیں۔ لان جیسے بنا انسانوں کے بس خاموشی سے بھرا ہو۔ یہاں سے پورے گاؤں کا نظارہ بھی بہت خوبصورت لگتا تھا۔ اب کہ اس کا سر بھی ہلکا سا ہو چکا تھا اور 2-3 دن کی تھکاوٹ اور نیند کے اثرات ابھی باقی تھے، لیکن وہ قدرے ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکالا اور پھونکنے لگا، ایک کے بعد دوسرا، اور وہ 3 سگریٹ پھونک گیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ارد گرد کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ روم بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ نفاست سے پڑی۔ گھر والوں کے سگڑاپے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کی نظر ایک سوٹ پر پڑی جو لگ رہا تھا کچھ دیر پہلے ہی رکھا گیا تھا، ساتھ ایک کھیڑی جوتا اور ایک بڑی چادر۔ یہ چیزیں شاید اس کے لیے رکھی گئی تھیں۔ اس کمرے کے 2 سائڈ پہ کھڑکیاں کھلتی تھی۔ اس نے دوسری کھڑکی پہ جا کر دیکھا، وہاں پہ بھی پودے لگائے گئے تھے لیکن لان نہیں تھا۔ گھر کے باہر مدرسہ ٹائپ جگہ تھا جہاں پہ اطراف میں کمرے بنے تھے اور اس کے آگے راہداری کے درمیان میں بھی لان تھا۔ اسے بھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن گھر کا لان اس سے قدر خوبصورت اور منفرد طرز پہ بنایا گیا تھا، جس کے درمیان 3 چھوٹے چھوٹے فوارے تھے جو کہ اس وقت بند تھے لیکن اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے لان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے ہوئے تھے۔ تیسری دیوار میں موجود کھڑکی میں واش روم کا دروازہ تھا۔ اس نے ایک پل کو کپڑے اٹھا کر دیکھا اور پھر لے کر واش روم میں چلا گیا۔ اب اس کی تھکاوٹ تقریباً دور ہو چکی تھی۔ اس کو جاگے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن کسی زو روح کو اس نے اس دورانیے میں یہاں محسوس تک نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن منموجل سوال ابھی تک ویسے کے ویسے ہی تھے۔ اسے ان کا جواب کس طور پہ بھی نہ مل پایا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ایک اور سگریٹ جلائی اور اس کا کش لینے لگا۔ سگریٹ ختم ہونے کے بعد اسے ایشٹرے میں پھینکا اور کمرے سے نکل آیا۔ قفس میں قید کر دیا، چھوڑ دو ہمیں، تمہارے جال میں آئے ہوئے پرندے ہیں۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا تو محسوس کر رہا تھا، ساتھ ایک اپنائیت تھی اس جگہ میں، لیکن کسی اپنے کا نام بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو ایک لمبی راہداری تھی جس کے ایک طرف بڑے بڑے کمرے تھے اور وہاں پھیلی تازی خوشبو سے لگ رہا تھا کہ کوئی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے صفائی کر کے گیا ہے۔ وہ اپنی لمبی راہداری کو عبور کر کے آگے آیا تو وہاں کچھ عورتوں کی آوازیں تھیں جیسے کوئی فریادی ہوں۔ اس راہداری کے آگے کمرہ تھا جس کی بالکنی سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھ کے دیکھنے لگا تو اسے وہاں 30-40 خواتین بیٹھی دکھائی دی جن کا رخ اس کی لیفٹ سائڈ پہ تھا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہو کر وہاں ہونے والی ساری سچویشن کا اندازہ لینے لگا۔
ذرا غور کرنے پہ اسے اندازہ ہوا کہ وہاں جوان خواتین کے سامنے 3 چیئرز لگی ہوئی ہیں، ان میں سے 2 خالی تھیں، ایک پہ کوئی عورت بیٹھی تھی جو ان کے مسائل سن رہی تھی۔ وہ عورت اس گھر کی مالک ہو سکتی ہے۔ اس نے ان خواتین کے چپ ہوتے ہی اس عورت کو بولتے سنا، یہ آواز تو منہا کی تھی۔ ہاں یہ تو وہی ہے۔ اس کے ذہن میں گھنٹی بجی، لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ماما کے ساتھ؟ بلکہ ماما کیوں ہے یہاں؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہ کی، اس کی آواز ہی اس کے ہونے کا ثبوت تھی۔ وہ پیچھے ہو کر دوسری سائڈ پہ جا کر دیکھنے لگا۔ اس حویلی کے ساتھ قریب ترین کوئی گھر نہیں تھا، دور ایک آبادی تھی جو یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ ماما مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تو ابھی تک نہیں آئی، کبھی فون پہ بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ کیا پتہ ابھی آئے ہوں یہاں؟ اس کے ذہن میں سوالوں نے جال بن دیے تھے جو کسی طور پہ سلجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ اس کے پاس اس کا سرا ابھی تک نہیں تھا۔ میرا فون؟ اسے اچانک یاد آیا، کال ہی کرنی پڑے گی ورنہ یہاں تو کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اس نے واپس اس کمرے کا رخ کیا جہاں تھوڑی دیر پہلے اسے ہوش آیا تھا۔ خوشی اور غم کا احساس دل کے موسموں سے جنم لیتا ہے۔ جس دل میں ہی اندیشے اور دکھی خوشی سے زیادہ ہوں تو دل میں خوشیاں نہیں ابھرتی، دکھ بڑھتے ہیں۔ لیکن اس کو خوش ہونا تھا۔ ابھی وہ واپس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر ناک ہوئی۔ ایک آدمی وہاں کھڑا تھا۔ آپ فریش ہو چکے ہیں تو آپ کے لیے درخواست ہے کہ نیچے آ جائیں۔ بی بی جان اور چھوٹی بی بی آ چکی ہیں، آپ کو نیچے بلا رہی ہیں اور میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے سے بول کر پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ماما مجھ سے ملنے نہیں آئی، پہلے کہیں اور چلی گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ماما کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے، ان کا بیٹا اتنے عرصے بعد آیا اور وہ کیا ماما مجھ سے ابھی تک اس قدر خفا ہیں؟ خیال نیا سے پھر سے دل گھیر لیا، لیکن وہ خیال جھٹک کے فوری طور پر اٹھا اور ایک گلاس پانی پیا اور باہر آ گیا۔ چلو، اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ وہ اس کو لے کر نیچے آیا اور راہداری کے ساتھ بنے کمروں میں سے ایک میں آئے تھے۔ وہاں سے نیچے کے جانے والی اسٹیئرز تھیں جس کے نیچے سب منتظر نظر آ رہے تھے۔ اس کو یکدم ایک دھچکا سا لگا، وہاں پہ بہت سی خواتین اور مرد تھے جو پھولوں کی مالا ہاتھ میں تھامے کھڑے تھے، اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس کی ماما سے پہلے ایک بوڑھی خاتون آگے بڑھی، ادا سے اپنے باہوں میں سمو لیا۔ میرا کبیر، اس کے منہ پہ اس کے پاپا کا نام تھا، کہیں پہ یہ دادو تو نہیں ہے؟ ساتھ ہی سے پھولوں کی مالا ڈالی تھی۔ پھولوں کی مالا سیاہ سے سخت چڑ تھی۔ لوگ ایسے دوسروں کو مالا پہناتے ہیں جیسے ہر انسان یہاں دربار کی حیثیت رکھتا ہو۔ ساتھ ہی اسی کی ماما اس کی طرف بڑھی اور انہوں نے بھی بھر کے گلے لگایا۔ ہنا کہیں نہیں تھی۔ ہنا کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی یا خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ لیکن جتنے لوگ یہاں تھے اور جس طرح اس کا استقبال کیا جا رہا تھا، اس سے لگتا تھا کہ سب کو اس کے آنے کی خبر ہوئی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو مجھ سے ملنے ضرور آتی۔ ایک عرصہ ہی ہو گیا تھا اسے دیکھے ہوئے، بات کیے ہوئے۔ کالے بکرے ابھی تک نہیں پہنچے۔ بچہ کب سے آیا لیکن کالے بکرے کہاں رہ گئے؟ دادی اماں ملازموں پہ بگڑی کہ سب آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں 2 کالے بکرے لیے ایک بزرگ آئے، ان کے ہاتھ پہ ایک آدمی جو اپنے خلیوں اور اوزاروں کی وجہ سے کسائی لگ رہا تھا۔ انہوں نے بکرے کو آزمیر کے آگے لٹایا اور ذبح کر دیے۔ وہ یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر دادی نے اسے ان کے اوپر سے آنے کو کہا۔ اس کا ایسے ذبح ہوئے بکروں کے اوپر سے آنے کو دل نہ کیا۔ وہ ان کو پھلانگ گیا۔ وہاں موجود سب لوگ کی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بولا نہیں۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل تو کی تھی، لیکن کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی جو مجھ سے گویا ہوئی۔ یہ کیا کیا برخوردار؟ ان کی آواز میں غصہ در آیا تھا۔ رانیہ مٹی کا فریم لاؤ اور چھوٹی صاحب کے آگے رکھو۔ میری نظر اس پر پڑی اور ٹھہر سی گئی۔ اتنی چلبلی بولڈ ماڈرن لڑکی ایک معتبر کی طرح ڈریس اپ ہوئی، سر پہ نفاست سے دوپٹہ اور ایک کاندھے پہ شال رکھے۔ لڑکی لگ ہی نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے میں ماما سے اتنے سال نظریں نہیں ملا پایا تھا۔ وہ اپنے پیار سے بھی دور ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی اور اب اس کی شخصیت میں نکھار آ گیا اور پروکار عورت کا روپ لگ رہی تھی، لیکن چہرہ عمروں کے سبب کا پتہ دیتے حاکم۔ اس کے چہرے پہ پوجتی کا کوئی اثر نہیں تھا، سمندر سی خاموشی تھی۔ چلیں آزمیر بیٹا کو اندر لے چلیں اور یہ بکرا یہاں سے ہٹا دیں۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی تو اس کی نظر اس کے چہرے سے ہٹی، وہ کہیں اور خیالوں میں گم تھی۔ ان کی نظریں نہیں ٹکرائی تھی، لیکن وہ جان گیا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی اکثر اپسرا کی آنکھوں سے کم نہ ہوں گی۔ چلے میری جان، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ماں سے کوئی سوال نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سب ایک بڑے ہال میں آ کے جہاں پہلی سے 4 خواتین سر جھکائے کھڑی تھی، ٹیبل پہ رنگ رنگ کے کھانے سجے تھے۔ اسے خوب پروٹوکول سے بٹھایا گیا۔ دوسری طرف وہ تیسرے نمبر چیئر پہ بیٹھی تھی، جس پر بار بار اس کی نظر ٹھہرتی تھی۔ ابھی اسے اپنی ماما سے لڑنا تھا، پوچھنا تھا کہ اگر اس نے غلط کیا تھا تو یہاں اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ غلط ہوا تھا۔ یہاں سب اکٹھے ہو گئے تھے، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ وہ خود کو ایک اضافی چیز سمجھ رہا تھا۔ وہ سب آپس میں خوش اور مگن تھے کہ کسی کو بھی وہ یاد نہیں تھا۔ اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ سوالوں کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مزید سوالوں کا بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو آزمیر؟ اچانک اس کی امی نے سوال داغا تو وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔
سرنا میں ہلا کر رہ گیا کہ اچانک خیال آنے پہ اس نے پوچھا، ماما ہنا کہاں ہے؟ نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر، پھر کہاں؟ وہ آج کل دبئی میں ہے، اپنے ڈریسز اور پروڈکٹس کی لانچنگ کے سلسلے میں۔ وہ جانتا تو تھا کہ اس کی بہن ڈیزائنر بننا چاہتی تھی شروع سے، اور وہ آرمی میں جانا چاہتا تھا۔ وہ تو اپنے مقصد سے کب کا ہٹ چکا تھا، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ اس نے ایک آفیسر کی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئی تھی اور وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہ کوئی عام سے طرز کا ڈرائنگ روم نہیں تھا، اور نہ ہی لاہور والی حویلی جیسا۔ یہ ایک لمبا اور بڑا سا کمرہ تھا جس میں کھڑکیوں سے زیادہ دروازے تھے، اور یہاں ہر طرف چنیوٹی فرنیچر تھا۔ دیواروں پہ موجود پینٹنگ حقیقت کا روپ لگ رہی تھی۔ وہاں پہ وہ خود کو کمفرٹیبل تو محسوس کر رہا تھا، لیکن ایک سنجیدگی اور تنہائی تھی جسے وہ بہت اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہاں لوگ خوش تو تھے، لیکن خوشی وہاں رہتی نہیں تھی۔ وہ در و دیوار خود پہ بیتنے والی صدیوں کی روداد سناتے تھے۔ دیواروں کے کان تو تھے، اس نے سن رکھا تھا، لیکن یہاں کی دیواروں کی آنکھیں تھیں جو ان کی حسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ کھانے کے بعد دادی جان نیا سے اپنے ساتھ بٹھایا اور گویا ہوئی، مجھے امید تھی کہ تم ہمارے پاس اپنی ماں سے پہلے آؤ گے، لیکن تم نے بہت دیر کر دی آنے میں۔ تھوڑی دیر کو اور رکی اور دوبارہ سے بولنا شروع ہوئی۔ اس رات جو بھی ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا۔ وہ رات ہماری زندگیوں میں طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 6 سال سے ہم جس اذیت میں گزر رہے ہیں، ویسی اذیت تم نے بھی برداشت کی تھی۔ اپنے بڑے بیٹے کی موت، اپنی ایک بہو کا انتقال، اپنی بیٹی کی بیوگی، تم لوگوں کا گھر چھوڑ جانا، میں نے بہت کچھ برداشت کر لیا تھا، لیکن اس رات میری آخری بیساکھی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان تھا۔ اس کا سر جو ابھی تک جھکا سوچوں میں مگن تھا، اچانک سے جھٹکے سے ہلا۔ کس چیز نے اچانک اس کے دل کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرخی اور خوف ابھرا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پہ انمول موتی چمک رہے تھے۔ بیچارگی میں اس سے پوچھا نہ گیا کیا ہوا تھا انہیں۔ اگر منہا ادھر ہے تو کدھر ہے؟ کیا وہ اس دنیا سے؟ اور اب دادی کے ہاتھ تھامے آنکھوں سے پوچھ رہا تھا، کیا ہوا انکل کو؟ کہاں ہے وہ؟ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دادی جان تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری منہا کو معاف کر دو۔ قدرت کو اس کو بہت سخت سزا دے چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوگی کہ اس کا سایہ ہی اس سے چھن گیا۔ تپتے صحرا میں ننگے پاؤں ننگے سر وہ بے آسرا ہو گئی۔ انہوں نے مشکل سے اپنے ضعیف ہاتھ جوڑے اور اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے بھی دادی جان کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا، منہا کو معاف کر دو، اس کی سزا مزید لمبی نہ کرو۔ وہ اپنے باپ کی موت کے جرم سے کبھی نہیں نکل پائے گی۔ اس کی سزا میں کمی کر دو۔ انکل کو ہوا کیا تھا؟ اس نے سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہارٹ اٹیک۔ اب کیس کی امی بولی تھی۔ اوہ! وہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا۔ اب کے آنسو اس کی اپنی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ وہ تو وجہ بھی نہ پوچھ سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنے کمزور دل کے مالک ہو چکے ہیں۔ خون کے رشتے کوئی تعلق نہ بھی ہو تو مضبوط ہی ہوتے ہیں، جیسے ریشم کی تاریں کتنی ہی ملائم نرم اور کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جڑی ہوتی ہیں۔ اس طرح رشتے بھی اپنا کھچاؤ رکھتے ہیں۔ اسے معاف کر دو۔ اس کے لیے تو باپ کا غم اور یتیمی ہی کافی ہے سسکنے اور تڑپنے کے لیے، اور اوپر سے یہ گلٹ۔ انہوں نے اس کی گرفت میں ہی اس کے ہاتھوں میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے وہاں بیٹھنا ماحول ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر لان میں آ گیا۔ اسے تھوڑی دیر منظر سے ہٹنا تھا، ورنہ وہ خود پہ قابو نہ رکھ پاتا۔ کبھی کبھار منظر سے ہٹ جانے پہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ منظر سے ہٹنے سے انسان میں برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ برداشت ہی انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہے۔ اگر انسان میں برداشت نہ ہو تو انسان کی زندگی کا اضطراب بڑھ جاتا ہے۔